اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر یہ کون لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نیکی کے کاموں کو کرنے کے بعد بھی ڈرا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نیکیوں کو کر لینے کے بعد بھی اپنے دل کے اندر خوف محسوس کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، کہیں یہ لوگ شرابی تو نہیں ہیں، کہیں یہ لوگ چوری کرنے والے تو نہیں ہیں، کہیں یہ لوگ حرام خوری کرنے والے تو نہیں ہیں، کہیں یہ لوگ گناہ گاری میں اپنی زندگی کو گزارنے والے تو نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سنو، یہ لوگ شرابی نہیں ہیں، یہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ڈرنے کا کام کرتے ہیں، یہ لوگ شرابی نہیں ہیں، یہ لوگ گناہ گار نہیں ہیں، یہ لوگ چوری کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے زکات کو ادا کرنے والے لوگ ہیں۔ اے نبی، ان لوگوں کو بتا دیجئے، کیا میں ان چیزوں کے بارے میں نہ بتا دوں، میں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جس کا اعمال جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے غارت کر دیا جائے گا؟ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن لوگوں نے دنیا کے اندر نیکی کے کاموں کو انجام دیا ہوگا، یہ لوگ وہ لوگ ہوں گے جس نے دنیا کے اندر نمازیں بھی پڑھی ہوگی، جس نے دنیا کے اندر خیرات و زکات بھی کیا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر جو ہے صوم و صلاۃ کی پابندی میں اپنی زندگی کو گزاری ہوگی، جس نے اس دنیا کے اندر حج اور عمرے بھی کیے ہوں گے۔ ایسا انسان ہوگا، اس کی ساری کوششیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیا، وہیں پر اس بات کا بھی حکم دیا کہ برائیوں سے بچا جائے۔ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچنے کا حکم دیا۔ اسلام نے، شریعت نے جہاں پر امر بالمعروف کا حکم دیا، وہیں پر ونہی عن المنکر کا بھی حکم دیا۔ شریعت نے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں نیکی کرنے کا حکم دیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں برائیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے اور ہماری روش یہ ہے کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں اور نیکیوں کی جستجو ہمارے اندر ہے، نیکیوں کی تڑپ ہمارے اندر ہے، نیکیوں کے طلبگار ہم اور آپ ہیں، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کی نیکیاں جو ہے ان کے نامہ اعمال سے خارج ہو رہا ہوتا ہے، ان کی نیکیاں جو ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا مثال اسی طرح ہے جس طرح ایک گھڑا ہو، پانی کو اسٹور کرنے والا گھڑا جس کے اندر پانی کو رکھا جاتا ہے، ایک گھڑے کا مالک اس گھڑے کے اندر پانی کو رکھتا ہے یہ سوچ کر کے کہ رات میں ہم پانی کو رکھیں گے اور صبح کے وقت ہم اس سے ٹھنڈا پانی جو ہے پئیں گے، لیکن وہ گھڑے کا مالک اس گھڑے کو چیک نہیں کرتا ہے کہ کہیں اس گھڑے کے اندر لیکیج تو نہیں ہے، کہیں اس گھڑے کے اندر ایسا چھید تو نہیں ہے جس سے وہ پانی جو ہم نے رات کے ٹائم رکھا ہے، کہیں وہ پانی جو ہے رات بھر میں بوند بوند قطرہ قطرہ کہیں اس گھڑے سے نکل نہ جائے۔ اگر گھڑے کا مالک اس کے اوپر غور و فکر کر کے اس کے اندر پانی نہیں رکھے گا اور اس گھڑے کے اندر چھید ہونے کے باوجود، اس گھڑے کے اندر لیکیج ہونے کے باوجود اگر اس کے اندر پانی کو رکھے گا تو یہ بات طے ہے کہ وہ صبح کے وقت پانی کو نہیں پی سکتا ہے، کیونکہ اس لیکیج کی وجہ سے اس گھڑے کے اندر جو ہے چھوٹے سے چھید کی وجہ سے وہ پانی جو ہے سارا کا سارا پانی جو ہے اس گھڑے سے باہر نکل جائے گا۔ یہی مثال
इंसानों की जिंदगियों के अंदर है। एक इंसान नेक अमल तो करता है, एक आदमी नेक अमल तो करता है, नेकी के कामों को तो करता है, लेकिन वो आदमी इस पर गौर व फिक्र नहीं करता है कि हम जो नेक अमल कर रहे हैं, कहीं नेक अमल के साथ साथ कहीं हमारा अमल ऐसा तो नहीं है कि जिसकी वजह से हमारी नेकियां खत्म हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर एक जगह इरशाद फरमाया कि एक इंसान ऐसा भी होगा कल क़यामत के दिन जो आदमी ये सोचेगा कि मैंने तो दुनिया के अंदर सोमो सलात की पाबंदी में अपनी ज़िंदगी को गुजारी है, मैंने तो दुनिया के अंदर ज़कात, हज और उम्रे जैसे काम को मैंने अंजाम दिया है, मेरे लिए क़यामत के दिन एक बेहतरीन बदला अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ होगा। लेकिन वो आदमी जब अल्लाह तबारक व तआला के पास जाएगा तो देखेगा कि उसका पूरा जो है नाम अमाल जो है वो खाली पड़ा हुआ है और उसके नाम अमाल के अंदर एक भी नेकी मौजूद नहीं है। और ये क्यों होता है, इसके बारे में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा किया कि वजह ये है, रीजन ये है कि एक इंसान नेकी तो करता है और नेकी के साथ साथ बुराई के कामों का भी इर्तिकाब करता है। अगर जैसे घड़े वाला आदमी, घड़े का मालिक जो है, अगर पानी को पीना चाहता है तो उसको सबसे पहले उस घड़े के अंदर जो लीकेज है उसको बंद करना होगा, उसके बाद उस घड़े के अंदर पानी स्टोर हो सकता है, उसके बाद वो आदमी उस घड़े से पानी को पी सकता है। बिल्कुल यही मिसाल इंसानों की जिंदगी की है कि अगर एक आदमी नेकी के साथ साथ बुराई के कामों को भी अंजाम देता है, बुराइयों का भी इर्तिकाब करता है, मैंने तो दुनिया के अंदर नेकी के अंबार लगाए हुए हैं, मैंने तो नेकी के कामों में अपनी जिंदगी को गुजारी है, लेकिन नतीजा ये होगा कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका कोई बदला नहीं होगा। और नतीजा ये है कि दुनिया के अंदर उसने इस बात का जायज़ा नहीं लिया, दुनिया के अंदर इस बात पर गौर व फिक्र नहीं किया कि हम नेकी के साथ साथ कहीं बुराई के कामों को तो अंजाम नहीं दे रहे हैं। अगर नेकी के साथ साथ हमने बुराइयों को नहीं छोड़ा, अगर नेकी के साथ साथ अगर हमने गलत कामों के इर्तिकाब को नहीं रोका, तो कल क़यामत के दिन ना तो हमारे नाम अमाल में नेकियां जमा हो सकती है, और अगर नेकियां नाम अमाल में जमा नहीं होगी तो हम कल क़यामत के दिन कामयाबियों के लिस्ट में नहीं आ सकते हैं। और जब हम कामयाब नहीं होंगे तो हमें जन्नत जो है और जन्नत की नेमतें नहीं मिल सकती हैं। तो सबसे पहले एक इंसान को इसके ऊपर गौर व फिक्र करनी होगी कि हम नेकियों के साथ साथ बुराइयों से बचने की कोशिश करें, और नेकियों को अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ स्टोर करने से पहले हम ये सोचें कि कहीं हम बुराइयों के साथ साथ गलत कामों का इर्तिकाब तो नहीं कर रहे हैं। अब नेकियों की हिफाजत के लिए, नेकियों को अपने नामे अमाल में स्टोर करने के लिए एक इंसान को कौन सा हरबा अपनाना होगा, कौन से अमल को अपनाना होगा, तब जाकर के एक इंसान को कल क़यामत के दिन उसकी नेकियों का बदला मिल सकता है। इसके अंदर सबसे पहली चीज एक इंसान को यह सोचना है कि जैसे ही एक इंसान किसी नेक अमल को करेगा, जैसे ही एक आदमी नेक अमल को करेगा, उसके अंदर सबसे पहला ख्याल और सबसे पहली सोच ये आनी चाहिए कि सबसे पहले अपने हाथों को उठा करके अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे कि परवरदिगार आलम, ये नेक अमल मैंने तेरी रज़ा के लिए किया है, परवरदिगार आलम ये नेक अमल मैंने तेरी खुशनुदी के लिए किया है, परवरदिगार आलम तो इस अमल को कबूल फरमा ले। सबसे पहली चीज नेकी करने के बाद एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी होगी कि परवरदिगार आलम मैंने ये नेक अमल किया है और तेरी रज़ा के लिए किया है, तेरी खुशनुदी के लिए किया है, तेरी रज़ा जुई के लिए किया है, परवरदिगार आलम तू इस नेक अमल को कबूल फरमा ले। यही चीज जो है लब्बे लुबाब है एक इंसान के लिए कि जैसे ही एक आदमी नेकी के कामों को करेगा, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे, कबूलियत की दुआ करे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर साफ लफ्जों में ये वाज़ेह कर दिया है
کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، جب دنیا کے اندر کوئی ایمان والا، جب دنیا کے اندر کوئی مومن، جب دنیا کے اندر کوئی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کسی چیز کو خرچ کرتا ہے، جب کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اسے اس بات کا خدشہ ہوتا ہے، اسے اس بات کا جو ہے ڈر لگا ہوا رہتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس عمل کو رد نہ کر دے، کہیں میرے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ الی ربہم، ایک آدمی جیسے ہی صدقہ تو خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں جیسے ہی کسی چیز کو خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں جیسے ہی خیرات کو کرتا ہے، ایک آدمی کے دل میں یہ ڈر اور یہ خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں میرے اعمال کے اندر کمیوں کی وجہ سے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس عمل کو رد نہ کر دے، اس لیے ایک آدمی ڈرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ آدمی اپنے ذہنوں کے اندر یہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر جو نیک عمل کر رہے ہیں، آج ہم دنیا کے اندر جو نیکی کے کاموں کو کر رہے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لوٹ کر کے جانا ہے اور اسی کا بدلہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ملنا ہے۔ اگر آج ہم نے جو نیکیاں کی ہے، اگر آج ہم نے جو نیک عمل دنیا کے اندر کیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری کی ساری نیک عمل کو اگر ٹھکرا دے، اس سارے کی ساری نیک عمل کو اگر جو ہے قبول کرنے سے انکار کر دے، اگر رد کر دے، تو کل قیامت کے دن جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو کل قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں کامیابی نہیں لگ سکتی ہے، ہم کل قیامت کے دن کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس دور کے اندر جب کوئی بھی آدمی کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا تو ڈرتا اس بات سے کہ کہیں میرے اعمال میں کمیوں کی وجہ سے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عمل کو رد نہ کر دے اور کہیں قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جب یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر یہ کون لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نیکی کے کاموں کو کرنے کے بعد بھی ڈرا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نیکیوں کو کر لینے کے بعد بھی اپنے دل کے اندر خوف محسوس کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، کہیں یہ لوگ شرابی تو نہیں ہیں، کہیں یہ لوگ چوری کرنے والے تو نہیں ہیں، کہیں یہ لوگ حرام خوری کرنے والے تو نہیں ہیں، کہیں یہ لوگ گناہ گاری میں اپنی زندگی کو گزارنے والے تو نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سنو، یہ لوگ شرابی نہیں ہیں، یہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ڈرنے کا کام کرتے ہیں، یہ لوگ شرابی نہیں ہیں، یہ لوگ گناہ گار نہیں ہیں، یہ لوگ چوری کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے زکوٰۃ کو ادا کرنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے حج جیسے فریضے کو انجام دینے والے لوگ ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نیک عمل کرنے کے بعد ڈرا کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ مومن ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ اور اس کی شان نزول کے اندر اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ جب ایک آدمی نیک عمل کو کر لیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جب نیک عمل کر لیتا ہے، تو ایک آدمی کے اوپر سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی قبولیت کے لیے دعا کرے، تاکہ اس کا عمل جو ہے شرف قبولیت تک پہنچ جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو قبول کر لے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو جو ہے شرف قبولیت بخش دے۔ تو یہ چیز ہے جو ایک انسان نیکی کرتا ہے ان نیکیوں کو بچا سکتا ہے۔ جو آدمی نیکی کرتا ہے دنیا کے اندر، نیک کام کو انجام دیتا ہے دنیا کے اندر، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ کام ہے
جس کو کر لینے کے بعد ایک آدمی اپنے نیکیوں کو سرکشت کر سکتا ہے، اپنے نیکیوں کو جو ہے اپنے نامہ اعمال میں جمع کر سکتا ہے، یہ حرب اپنا کر کے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے آپ لوگوں کے سامنے، اس کے ضمن میں جو موضوع میں نے انتخاب کیا ہے، نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال کون کون سے ہیں، یعنی ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جو نیکیوں کو غارت کر دیتا ہے، جو نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، جو نامہ اعمال سے نیکیوں کو مٹا کر کے رکھ دیتا ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کو کر لینے کے بعد ایک آدمی کا نامہ اعمال جو ہے پورا ہیک ہو سکتا ہے، جو عمل جو ہے اس کے نامہ اعمال کو پورا ہیک کر سکتا ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال سے ساری کی ساری نیکیوں کو اڑا سکتا ہے۔ جیسے نیٹ بینکنگ والے بینک سے پیسے کو اڑا دیتا ہے، اسی طرح اس کاموں کے ارتکاب کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال سے اس کی نیکیوں کو اڑا جائے گا، اس کی نیکیوں کو اڑا کر کے رکھ دے گا۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کر رہا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ان لوگوں کو بتا دیجئے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی ان لوگوں کو بتا دیجئے، کیا میں ان چیزوں کے بارے میں نہ بتا دوں، میں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جس کا اعمال جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے غارت کر دیا جائے گا، اس کے نام اعمال کو جو ہے اس کی نام اعمال سے نیکیوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن لوگوں نے دنیا کے اندر نیکی کے کاموں کو انجام دیا ہوگا۔ یہ لوگ وہ لوگ ہوں گے جس نے دنیا کے اندر نمازیں بھی پڑھی ہوگی، جس نے دنیا کے اندر خیرات و زکات بھی کیا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر جو ہے صوم و صلاۃ کی پابندی میں اپنی زندگی کو گزاری ہوگی، جس نے اس دنیا کے اندر حج اور عمرے بھی کیے ہوں گے، ایسا انسان ہوگا اس کی ساری کوششیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ کون لوگ ہوں گے جس کے نامہ اعمال سے اس کی نیکیوں کو ختم کر دیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال سے اس کی نیکیوں کو برباد کر دیا جائے گا، اس کی نیکیوں کو خارج کر دیا جائے گا، اس کی نیکیوں کو غارت کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے آگے ارشاد فرما رہا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال سے نیکیوں کو غارت کر دیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا دنیا کے اندر انکار کیا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں اس کے پاس آ جانے کے باوجود بھی ایک انسان ہٹ دھرمی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر عمل کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ آج تو لوگوں کے سامنے آیت کریمہ پیش کی جاتی ہے، آیت کریمہ کے معنی اور تفاسیر کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن ایک آدمی ہے سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ ایک انسان ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے انسان موجود ہے جو آیت کریمہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، ہزار بہانے بناتا ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، الٹے سیدھے معنی اور مفہوم کو بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کیا کرتا ہے۔ یاد رکھو اس طرح کے کاموں کو جو انجام دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے، ان کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کر رہے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملاقات سے بھی انکار کریں گے، یعنی قیامت کے دن سے بھی انکار کریں گے، یعنی ایک انسان حشر و نشر کے اوپر بھی ایمان نہیں رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے آیتوں کو انکار کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں ہیں، اس کے نامہ اعمال میں جتنے بھی نیک عمل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے انکار
کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری کی ساری نیکیوں کو غارت کر کے رکھ دے گا. اور جیسے ہی ایک آدمی قیامت کا انکار کرے گا, جیسے ہی ایک آدمی حشر و نشر کا انکار کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو غارت کر دے گا, اس کی سارے نام اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. یہ سب سے پہلی چیز کہ اگر ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے تو اس کے نام اعمال کو غارت کر کے رکھ دے گا, اور جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے اس کے بھی نام اعمال کو غارت کر کے رکھ دے گا. تو یہ پہلی چیز ہے, آیت کریمہ کا انکار اور قیامت کا انکار. آیت کریمہ کا انکار اور قیامت کا انکار, اس کے کرنے سے ایک انسان کے نام اعمال کو جو ہے غارت کر دیا جائے گا, اس کے نام اعمال کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا جائے گا. دوسری چیز شرک ہے. اگر ایک آدمی شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال اور اس کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو غارت کر کے رکھ دیتا ہے. جو آدمی شرک کر لیتا ہے, شرک کا ارتکاب کر لیتا ہے. آج اہل حدیثوں کے اوپر جو ہے جملے کسے جاتے ہیں, طنز کسے جاتے ہیں, اور اہل حدیث علماء کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہے کہ یہ ہر جگہ جو ہے شرک کو ڈھونڈتا رہتا ہے. یہ تو قبر میں جا کر کے منتیں ماننے کو شرک قرار دے دیتا ہے, یہ تو قبر کے سامنے چڑھاوا چڑھانے کو شرک قرار دے دیتا ہے, یہ تو جو ہے غیر اللہ کی قسمیں کھانے کو شرک قرار دے دیتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اہل الحدیث اگر شرک سے انکار کرتا ہے اور شرک کے اوپر اگر جو ہے تقاریر کیا کرتا ہے تو ریزن یہی ہے کہ شرک, اگر ایک انسان شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا پورا نام اعمال جو ہے, اس کے نیک عمل جو ہے وہ پورا کا پورا نیک عمل غارت کر دیا جاتا ہے, اس کا نیک عمل جو ہے تباہ کر دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل حدیث عالم جو ہے شرک کے اوپر زور دیتے ہیں اور آدمی کو شرک سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, آج تو تعویذ لٹکانا عام ہو چکا ہے. اگر تعویذ اور گنڈے پلیتے کے اوپر اگر بولا جائے تو کتنے ایسے لوگ ہوں گے جس کو جو ہے تکلیف محسوس ہو جاتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں, تکلیف محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا عمل برباد ہو رہا ہے, آپ کی نیکی برباد ہو رہی ہے, اور آپ کا عمل جو ہے نام اعمال جو ہے نیکیوں سے خالی ہو رہا ہے. اگر آپ شرک کے کاموں کو ارتکاب کر رہے ہیں, اگر آپ شرک جیسے غلیظ اور شرک جیسے دلدل کے اندر اگر آپ پھنس رہے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا عمل برباد ہو رہا ہے, آپ کی نیکی جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے. میرے عزیز ساتھیوں, یہ شرک جو ہے کتنا بڑا ظلم ہے, یہ شرک کتنا بڑا ظلم ہے, اس کا اندازہ سورہ انعام سے آپ لگائیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر متعدد انبیاء کا تذکرہ کیا ہے, رسولوں کا تذکرہ کیا ہے, اور تقریباً 17 یا 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایک لمبی ایک صفحے کی پوری آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے انبیاء کو ایک جگہ جو ہے اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, کہ اگر یہ سارے کے سارے انبیاء جس کا میں نے اوپر تذکرہ کیا ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے رسول جو ہے اگر شرک کرتے تو ہم اس کے بھی نام اعمال کو برباد کر دیتے. یہ انبیاء کی حالت ہے. انبیاء اور رسول کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے, اگر یہ لوگ بھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے, اگر یہ لوگ بھی گنڈے اور پلیتے کرتے تو ہم اس کے بھی نام اعمال کو برباد کر دیتے. میرے عزیز ساتھیوں, شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آدمی حج کر کے بھی آتا ہے تو اس کے حج کو جو ہے ٹھکرا دیا جائے گا. اگر ایک انسان کا عقیدہ شرکیہ ہے, اگر ایک آدمی شرک کے اندر مبتلا ہے تو وہ زندگی بھر نماز پڑھے گا, لیکن اس کے عقیدے کی وجہ سے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اس کے جو ہے تعویذ اور گنڈے اور پلیتے کرنے کی وجہ سے اور اس شرکی عقیدے کی وجہ سے ایک آدمی نیک عمل کر کے پوری زندگی گزار دے گا, لیکن اس کے نیکی کو قبول نہیں کیا جائے گا. الٹے اس کے جو پہلے کے نیک عمل ہے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا شرکیہ عقیدے کی وجہ سے, شرک کی وجہ سے. یہ تو انبیاء اور رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا
لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اللہ تبارک و تعالی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وارننگ دے رہے ہیں۔ ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے، ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے، ہم لوگوں کی کیا وقار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وارننگ دے رہے ہیں، لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اے آخری نبی، اگر آپ بھی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کرتے، اگر آپ بھی اے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ، اگر آپ بھی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کرتے تو وقت دور نہیں تھا کہ میں آپ کے عمل کو بھی تباہ و برباد کر دیتا، میں آپ کے عمل کو بھی غارت کر دیتا۔ اگر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر شرک کے کام کو انجام دیتا تو اس کے عمل کو بھی برباد کر دیا جاتا۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی غارت کر دیا جاتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ شرک کا معاملہ ہے، یہ شرک کا معاملہ ہے جس کو ہم اور آپ کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم اور آپ جو ہے چلتے پھرتے ایک انسان آدمی اپنے گھروں کے اندر جو ہے سیکنڈ میں شرک کے کام کو انجام دے رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ شرکیہ عقیدے والے انسان کی کوئی بھی نیک عمل اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا ہے اور اس کے نام اعمال یعنی اس کے نیک عمل کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز ریاکاری۔ ریاکاری یعنی جو انسان دکھانے کے لیے، جو آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرتا ہے۔ ریاکاری یہ معاشرے اور سماج کے اندر یہ ایک ایسا فتنہ ہے اور اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر اس فتنے کو دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ اگر قرار دے دیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ دجال کا جو فتنہ ہے اگر اس فتنے سے بھی بڑا فتنہ اگر دکھاوے والی عمل کو قرار دے دیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ دجال جو ہے ایک آدمی کے سامنے آ کر کے ایک انسان کو فتنے میں ڈالے گا، لیکن ایک آدمی کے دل کے اندر یہ ریاکاری جب گھس جاتی ہے تو اس انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اگر وہ حج کرتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اگر وہ آدمی جو ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، روزے کو رکھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، کسی کے اوپر احسان کرتا ہے تو وہ آدمی کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر۔ یہ فتنہ جو ہے اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے۔ کتنے ایسے لوگوں کو میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ جس کے گھر میں اگر مہمان آ جاتا ہے تو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں مہمان آ جاتا ہے تو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن باقی کے ٹائم میں وہ نظر ہی نہیں آتی، نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ریاکاری ہے، اپنے مہمانوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا یہ ریاکاری ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل نامی جہنم ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور ان لوگوں کے لیے بھی ویل ہے جو جان بوجھ کر کے جو ہے نماز میں غلطیاں کرتے ہیں۔ اور اس سے مراد بھی یہی ہے کہ جان بوجھ کر کے جو نماز چھوڑتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا کرتے ہیں۔ یہ دو طرح کے لوگ جو ہے، یہ دو طرح کے لوگ جو ہے ان کے لیے ویل نامی جہنم ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا کرتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے کر لینے کے بعد اور جس عمل میں ایک انسان ملوث ہو جاتا ہے اگر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے، اس کے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اس کے نیکیوں کو یہ عمل کھا جاتی ہے اور اس کے نام اعمال کو خالی کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ ریاکاری کے تعلق سے جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہے قرآن مجید کے اندر کہ ایک آدمی اگر دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اگر ایک آدمی جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے صوم و صلاۃ کے پابند بن کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اسی انسان کے لیے یہ وہی نمازی ہے جس کے لیے ویل نامی جہنم ہے۔
ایک وقت کی نماز پڑھ کر کے اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہو تو تیار رہنا، آپ کا نماز، آپ کا عمل بھی برباد ہوگا، آپ کی نیکی بھی غارت کر دی جائے گی اور آپ کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، آپ کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ یہ تیسرا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کے اندر اگر یہ عمل پاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال اور اس کے عمل کو غارت کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ تو نمازی کی مثال ہوگی، یہ تو زکوٰۃ اور حج اور عمرے کرنے کی مثال ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 3 شخص کو لایا جائے گا، 3 شخص کو بلایا جائے گا، اور وہ لوگ ہوں گے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے میدان جنگ میں شہید ہوا ہوگا۔ ریاکاری کا کتنا سخت انجام ہے اور ریاکاری ایک انسان کو کس طرح برباد کر کے رکھ دیتا ہے، آپ اندازہ لگائیں اس سے اور اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ کل قیامت کے دن اس انسان کو حاضر کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید سے سوال کرے گا، اس شہید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خاطر اور دین کی سربلندی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے شہید ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ اے میرے بندے بتا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر طاقت دیا تھا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر قوت دیا تھا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر پہلوان بنایا تھا، میں نے تمہیں دنیا کے اندر ہٹا کٹا نوجوان بنایا تھا، بتا تو نے اپنی اس طاقت کو، اپنی اس قوت کو کہاں خرچ کیا؟ وہ آدمی کہے گا کہ پروردگار عالم، میں نے تو آپ کی دین کی سربلندی کی خاطر، میں نے تو آپ کی دین کو بلند کرنے کی خاطر، پروردگار عالم میں نے میدان جہاد میں اور میدان جنگ میں اپنے آپ کو شہید کروا دیا تھا، پروردگار عالم میں نے اپنی جان کا نذرانہ اس دین کی سربلندی کی خاطر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اور فرشتے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے شہید نہیں ہوا تھا، تو نے اپنی جان کی قربانی میرے دین کے لیے نہیں دیا تھا، بلکہ تو نے اپنی جو ہے طاقتوری کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اور دنیا کے سامنے یہ دکھانے کے لیے میدان جنگ کے اندر گیا تھا کہ دنیا والے انسان مجھے طاقتور کہیں گے، دنیا والے انسان مجھے پہلوان کہیں گے، دنیا والے انسان مجھے جنگجو کہیں گے، دنیا والے انسان مجھے ون مین آرمی کہیں گے، اس لیے میں نے جنگ کے اندر جا رہا ہوں، اور تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں سے ون مین آرمی کہلوانے کے لیے تو نے میدان میں جا کر کے اپنی جان کو دیا تھا۔ جا، تیری شہید ہو جانے کے بعد، تیرا اس دنیا سے آ جانے کے بعد دنیا کے لوگوں نے تجھے طاقتور بھی کہا، تجھے ون مین آرمی بھی کہا، تجھے دنیا کے اندر لوگوں نے جو ہے قوت اور طاقت والا پہلوان بھی گردانا گیا۔ دنیا کے اندر تم نے جس چیز کو چاہا تمہیں دنیا کے اندر مل گیا، تمہارے لیے یہاں پر کوئی بدلہ نہیں ہے۔ شہید کے عمل کو بھی جو ہے برباد کر دیا جائے گا، شہید کے نیکی کو بھی برباد کر دیا جائے گا۔ اگر ریاکاری اگر کسی کے دل کے اندر ہے، اگر ریاکاری کسی آدمی کے دل کے اندر ہے تو اس کے عمل کو بھی برباد کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک زکوٰۃ ادا کرنے والے کو، یعنی ایک غنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی، اس مالدار آدمی سے پوچھے گا، اس مالدار شخص سے سوال کرے گا، اے آدمی بتا، میں نے تجھے دنیا کے اندر جو ہے مال اور دولت عطا کیا تھا، میں نے تجھے دنیا کے اندر جو ہے مالدار بنایا تھا، میں نے تجھے دنیا کے اندر غنی بنایا تھا، میں نے تجھے دنیا کے اندر سخی بنایا تھا، تمہارے پاس دولتوں کے انبار پڑے ہوئے تھے، تمہارے پاس دولتوں کی ریل پیل تھی، بتا تو نے اپنی دولتوں سے میرے دین کے لیے کیا کیا، اور تم نے میرے دین کے لیے اپنی دولتوں سے میرے دین کے لیے کیا کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ انسان کہے گا کہ پروردگار عالم، میں نے تو اپنی دولتوں کو آپ کی دین کی خاطر، آپ کی سربلندی کی خاطر اور دین کی سربلندی کی خاطر میں نے تو اپنی ساری کی ساری دولتوں کو لٹا دیا، میں نے تو اپنی دولتوں کو نچھاور کر دیا آپ کی دین کی سربلندی کی خاطر۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے دین کی سربلندی کی خاطر نہیں، تو نے میری رضا جوئی کی خاطر نہیں، میری خوشنودی کی خاطر نہیں، بلکہ تو نے
میرے راہ میں اپنے دولتوں کو اس لیے خرچ کیا تاکہ دنیا والے انسان تجھے مالدار سمجھے، تاکہ دنیا والے انسان تجھے سخی سمجھے، تاکہ دنیا والے انسان تجھے غنی سمجھے۔ تو نے اسی لیے اپنے دولتوں کو لٹایا ہے، تو نے اسی لیے دنیا کے اندر اپنی دولتوں کو خرچ کیا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی سے کہے گا کہ جا، دنیا کے اندر تو نے جس چیز کو چاہا تھا، دنیا کے اندر تجھے مالدار بھی تصور کیا گیا، دنیا کے اندر تجھے سخی بھی کہا گیا، دنیا کے اندر تجھے جو ہے غنی بھی کہا گیا، اور تم نے دنیا کے اندر جو چیز چاہا تمہیں دنیا کے اندر مل گئی۔ تمہارے لیے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہے، اور اس کے اس عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالی نکار دے گا اور قبول کرنے سے انکار کر دے گا۔ ریزن یہ ہے کہ ریاکاری کی وجہ سے ایک انسان اگر دولت کو خرچ کرتا ہے، ریاکاری اپنے دلوں کے اندر رکھ کر کے اگر میدان کارزار میں جا کر کے شہید بھی ہو جاتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے ناقابل قبول ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر ریاکاری موجود ہے۔ لوگوں کو دکھاوے کے لیے ایک آدمی جو ہے عمل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی گویا کہ اس نے شرک کیا۔ من صلی یرائی فقد اشرک من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا گویا کہ اس نے شرک کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے انسانوں کو بھی شریک کر لیا، انسانوں کو دیکھنے کے لیے شریک کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ انسان شرک کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ریاکاری کے بارے میں فرمایا کہ مجھے خوف محسوس ہوتی ہے اور میں ڈرتا ہوں اس فتنے سے، امت محمدیہ کے اوپر یہ فتنہ آئے گا کہ ریاکاری میں امت محمدیہ اتنے آگے نکل جائیں گے کہ ہر وہ عمل، ہر نیک عمل جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ چار چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا جس کو کر لینے کے بعد ایک انسان کا عمل برباد ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز آیت کریمہ کا انکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا انکار، اور دوسری چیز قیامت کا انکار، اور تیسری چیز جو ہے شرک کرنا، اور چوتھی چیز جو ہے وہ ریاکاری کرنا۔ ریاکاری اگر ایک انسان کرتا ہے تو اس کے نام اعمال کو برباد کر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عملوں کو برباد کر دینے والے، یعنی نیکیوں کو برباد کر دینے والے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔